بزرگ اتنے اچھے کہ جب وہ دنیا سے گئے نا تو لوگ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لیے. لوگوں نے کیا کیا ان کی یاد میں؟ یہ حرام ہے اسلام میں. جیسے لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے, اپنے ابا اماں کی تصویر دیواروں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے. کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ یادگار کے طور پر دیواروں پہ تصویر لٹکانا اسلام میں جائز نہیں. خیر انہوں نے, اب وہ قائد اعظم سے پوچھو بھائی, کہہ رہے قائد اعظم کی تصویریں بھی تو لگی ہوتی ہیں, تو جنہوں نے لگائی ہیں ان سے پوچھو. تو اسلام میں بہرحال تصویر سازی کیا ہے؟ حرام. یہ ڈیجیٹل تصویر کے حکم میں نہیں ہے, خوب سمجھ لو اچھی طرح, اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. اور کسی ضرورت سے تصویر کھنچوانی ہو وہ بھی جائز ہے, کیونکہ ضرورت سے جو کتا پالنا جائز ہے, تو جس حدیث میں کتے کو حرام قرار دیا اس میں تصویر کو بھی, تو ضرورت میں جب کتا مستثنی ہے تو تصویر بھی کیا ہے؟ اب ضرورت بہت ساری ہو سکتی ہے, بلا ضرورت کی بات کر رہا ہوں. بلا ضرورت تعظیم کے لیے تصویریں لٹکانا اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو تو وہ مستثنی ہے, وہ خارج ہے اس سے. تو خیر ضرورت یہ ہوتی ہے اشتہاری مجرم ہے, اس کی تصویر دینی پڑ جاتی ہے. ہمارے یہاں تو نہیں دی جاتی, لیکن بہت سے ملکوں میں دی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو جو اشتہاری مجرم ہیں, اللہ معاف فرمائے, عجیب سی باتیں زبان سے نکل رہی ہیں, وہ خود لوگوں کی تصویریں دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑو. تو خیر اب کیا بولیں یار. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نا, اب نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا کہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ لوگوں نے 5 بزرگ تھے عقیدت محبت میں, ان کے مجسمے بنا لیے. ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 قسم کے کیا تھے؟ بت تھے. یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا. اصل میں قدیم مذہب توحید ہے, بت پرستی بعد میں آئی ہے, اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. اب ان سے جب کہا جاتا کہ یہ تو تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے, یہ تو خدا نہیں ہے, ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, تو قوم یہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ہم ان کے سامنے سجدہ کریں گے تو خوش کون ہوگا؟ اللہ. اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں, اولاد یہ والا بت دے گا, کاروبار میں برکت یہ دے گا, اور بیوی بھاگ گئی ہے تو واپس کون لے کر آئے گا؟ یہ لے کر آئے گا, ٹھیک ہے نا, اور وغیرہ وغیرہ. مجھے کیا پتا, بہت سارے مسائل, اللہ ہم سب کو مسائل سے بچائے. اب جب ان سے کہا جاتا کہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے, تو وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے؟ وہ کہتے ہمیں پتہ ہے اللہ کرتا ہے, اصل میں تو اختیارات اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے ان کو بھی دے دی ہیں. آج بھی مشرک یہی بات کرتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اختیارات دے دی ہیں, اصل کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. جبکہ اسلام کہتے ہیں کسی کو نہیں دی اللہ نے اختیارات, نہ نبی کو, نہ بت کو, کسی کو بھی نہیں, نہ فرشتوں کو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو, جو اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جی بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بتوں کے سامنے سر جھک رہا ہے, ان سے منتیں مانی جا رہی ہیں کہ تو میری بگڑی بنا دے, تو یہ کر دے, تو وہ کر دے. فکر تھوڑی ہیں بھائی, اللہ کے نیک بندے تھے, تو آپ جب اپنے بندوں سے, بادشاہ جب لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو علاقے دے دیتے ہیں نا ان کو, چل بھائی پانی کا وزیر میں نے تجھے بنا لیا, اب پانی مانگنا ہے تو بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ کراچی میں کسی کے پاس بھی نہیں جاؤ گے, کیونکہ کہیں بھی نہیں ملے گا. لیکن جہاں دنیا میں نظام ہے وہاں کس کے پاس جاؤ گے؟ پانی کے وزیر کے پاس جاؤ گے, بجلی میں بجلی کے وزیر کے پاس جاؤ گے. تو اللہ نے جو ہے نا ان سے خوش ہو کے ان کو اختیارات بانٹ دی. اللہ کو اس سے غضب آتا ہے. اللہ نے اپنے پاس سارے اختیارات اس لیے رکھے ہیں کہ جب کسی کی کوئی حاجت ہو تو کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو. لوگ اب اللہ کو چھوڑ کے کدھر, چاہے کوئی بھی لاجک اس کی پیش کریں, جا کدھر کو رہے ہیں؟ ان بتوں کے پاس.